ابھی آپ نے فیصل کامران صاحب کی بات کی تو ناظرین نے ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد نے فیصل کامران جو ہیں ان کے خلاف ایک انکوائری کی ہے، اور ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ تھے محسن بیگ، ان کے گھر ایک آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہوا تھا؟ وہ مجھے یاد ہے، وہ میرا خیال ہے وہ کہ انکوائری میرے پاس ہے، 2 لائنیں ہیں تو میں اس میں پڑھ کے سنا دوں ارشد صاحب۔ یہ آپ اس میں ڈیفائن کر دیں، آپ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ڈویژن پاس کی کوئی انکوائری ہے انفارمیشن ہے تو اس کا نوٹیفکیشن نمبر بھی پڑھ دیں جی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا۔ یہ غالباً جی 5 مئی 2025 کی یہ انکوائری ہے جو فائنل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے، جس پر فیصل کامران صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے جنہوں نے انکوائری کی ہے 21ویں اسکیل کے وہ آفیسرز ہیں جنہوں نے یہ انکوائری کی ہے۔ یہ ایک کانفیڈینشیل پیپر تھا تو یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ سے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسٹر فیصل کامران دی دین ایس ایس پی آپریشن ICT یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری failed to collect and preserve vital evidence, guide the police team for a merit-based investigation, protect the accused while in police custody, and also didn't appear before the committee۔ یہ ان کے خلاف ایک انکوائری ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جی ارشد صاحب اب آپ بتائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جی انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں اس کے باوجود؟ دیکھیں 25 مئی کی یہ ہے، 5 مئی کی یہ انکوائری ہے اور یہ انہوں نے فائنل کی ہے۔ دیکھیں یہ آج جو یہ آپ نے ایک بریک کیا کہ وہ اپنے اس میں فیلڈ ہو گئے، اپنے اس میں کام ہی نہیں کیا انہوں نے، اس میں یہ کچھ کر ہی نہیں سکے، اور یہ ان کے خلاف انکوائری ایک ہو گئی جس کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک اپنا انکوائری رپورٹ بھی جاری کر دی۔ جی اس کے برعکس دیکھیں کہ وہ محترم وہاں انہوں نے SSP لکھا، بالکل انہوں نے ایس ایس جہاں پہ وہ DIG، جی تو یہ ہے پاور، اس کو کہتے ہیں طاقت، کہ وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر یہاں کام کر رہے ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر بیٹھے ہیں۔ SSP صاحب تو DIG کا کام کرتے ہیں نا، وہ تو DIG آپریشن لکھتے ہیں اپنے آپ کو، طاقت کے بلبوتے پر بیٹھے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ بھائی کے خلاف 2 مہینے پہلے ایک انکوائری ہو گئی جس میں انہوں نے اس کو گلٹی کر دیا، بالکل گلٹی یہ کر ہی نہیں سکے، تم اس کو ایویڈنس ہی کلیکٹ نہیں کر سکے۔ یہ سزا ہے۔ یہ جائے کہ آپ اس کو انکوائر کریں اور ان کو OSD بنائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ DIG لگے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اب یہاں تک بھی ہو گیا کہ اگر فیصل کامران صاحب جو ہیں CCPO صاحب کے دفتر سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی چھٹی ہو جائے، کوئی آرڈر آ جائے، تو انہوں نے نیچے SSP آپریشن کو سب کو کہہ دیا کہ ناٹ امپلیمنٹ، اس کے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ جی کیا کہہ رہا بٹر صاحب، CCP اور خود وہ تو پولیس چیف ہے، میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا یہ آپ کی بات درست ہے، آپ مجھ سے اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک راجہ مارکیٹ میں ایک چونکی انچارج تھے۔ ناظرین یہ میں نے پہلے بھی یہ سنا، میں ذرا غور سے بات سنیں گا۔ ایک چونکی انچارج تھے، تو دیکھیں جب آپ 2 4 5 7 10 دن کی چھٹی لیں گے تو شاید وہ DIG کا اختیار ہے، لیکن آپ جب لانگ لیو پہ جائیں گے تو وہ ادھر سے منظور ہوگی نا، ایک سب انسپیکٹر کی چھٹی CCP صاحب نے کرنی۔ ایک میٹنگ تھی، DIG صاحب تشریف فرما دے سارے کو کرائم میٹنگ، تو انہوں نے کہا کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تمہارا چونکی انچارج کدھر ہے؟ اس نے کہا سر وہ تو چھٹی پہ ہے۔ کس نے چھٹی دیا اس کو؟ سر وہ CCP DIG صاحب نے۔ انہوں نے ایسے پکڑا، ایسے پٹخا فائل کو دوران میٹنگ اور غلیظ زبان استعمال کی، انتہائی غلیظ زبان۔ میں یہاں پہ یہ TV ہے نا، میں کہہ نہیں سکتا، اللہ افسران کے بارے میں جنہوں نے چھٹی دی، جی انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، اور یہ کہا SSP کو اس کو روکاس دو، پہلے اسے ریورڈ کرو اور پھر اس کو ڈسمس کرو۔ پہلے اس کو ریورڈ کیا اور پھر ڈسمس کیا، اور ساتھ ہی آرڈر دیتے ہیں موصوف کہ آئندہ کے بعد CCPO دفتر سے کوئی چھٹی کوئی چیز آئے اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا، اس کو انٹرٹین نہیں کرنا۔ اس کا اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ پولیس فورس چل سکے گی؟ کیا بلال کمیانہ صاحب کی کوئی آرڈر نہ مانے تو وہ چل سکے گا؟ یہاں پہ بے انتہا اختلافات ہیں۔ دیکھیں DIG انویسٹیگیشن اور DIG آپریشن انچارج بھی لگاتے ہیں، SHOs بھی لگاتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی CCP آفس میں مداخلت ہوتی ہے، وہ خود کرتے ہیں، بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، وہ لوگ کہتے ہی نہیں کہتے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں دونوں DIGs کو، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر، ہی از دا ہیڈ آف دا پولیس آف لاہور،
ڈی پی او ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سر نہ، یہ کیپٹل سٹی ہے، کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ سے وہ ڈی پی او نہیں، وہ سی سی پی او ہیں، کیپٹل سٹی پولیس چیف ہیں، ان کا اختیار سارا ان کا اختیار ہے، یہ اختیار انہوں نے نیچے ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے، میں نے بولا ڈسٹرکٹ پولیس چیف ہیں وہ. چیف ہے نا سر، واٹ ایور وہ سیاہ کریں سفید کریں وہ کریں گے، انہوں نے اپنی پاور تو ڈیلیگیٹ کی ہوتی نہیں، یا کریں تو ایسے ہی ہے. تو میاں صاحب تو لینا نہیں چاہتے زیادہ، وہ تو لیکن پھر بھی وہ ہے، وہ چیف پولیس وہی ہے. یہ جو آپ کی مداخلت کرتے ہی نہیں کسی کام میں، آپ یہ کہیں اور غلیظ گالیوں اور گندی زبان کا استعمال کریں ایک سینئر افسر کے بارے میں جو آپ کے بھی بہت سینئر ہیں، اور آپ پھینکیں ان پہ عمل درآمد نہیں کرنا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روش ترک کر دیں. دیکھیں ابھی زوم ہے آپ کو اپنی طاقت کا، سفارش کا. سفارش کا طاقت ظاہر ہے نا، سفارش پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی. اور اس وقت سے ڈریں جب یہ حکومت چینج ہو جائے گی. آپ کے اوپر ٹیگز لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈی آئی جی سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ سمجھے ضرور، لیکن یہ سمجھ لیں کہ بالآخر حکومت نے جانا ہے. آپ ایک کیریئر آفیسر ہیں، میں آپ کو یہ متنبہ کر رہا ہوں، یو آر کیریئر آفیسر. اپنا کیریئر کو دیکھیں. یہ اسٹگما جس دن آپ کو پہ لگ گیا، یہ گورنمنٹ چینج ہوئی، تو پھر آپ نے کبھی کسی جگہ پہ لگنا نہیں. تو پھر کدھر جانا آپ نے؟ پی ایم ایل این کی آپ نے نوکری کر دی. سول افسر جو ہے دوبارہ سی ایس او لگ جائیں گے. کہاں پہ لگتے ہیں؟ دوبارہ لگ جائیں گے سی ایس او، کسی بھی پولیٹیشین کے لگ جائیں گے. فراز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا سی ایس ہوتا ہے بھائی اپوزیشن میں، بتائے نا. لگ جائیں گے ان کے ساتھ، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گی نا ان کو. لیکن بات یہ ہے اچھا کہ صاحب کچھ نہ کچھ تو ان کو. چلیں میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ہر افسر کو یہ کہتا ہوں، خواہ سول افسر ہو، پولیس افسر ہو، یا کوئی بھی ہو، کم از کم آپ اپنے ساتھ جب یہ ٹیگ لگا لیتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، تو پھر آپ کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب نے 7 سال رگڑا کھایا تھا، نہیں کھایا؟ بالکل کھایا. تو ان کو کہتے تھے یار کہ وہ بڑا نیوٹرل آدمی ہے، وہ نیوٹرل آدمی ہے، 7-8 سال رگڑا کھایا انہوں نے. تو انہوں نے پتہ نہیں، وہ تو خیر اب چونکہ اب آئی جی بن گئے، انہوں نے پتہ نہیں کتنا رگڑا کھانا ہے. میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. مجھے نہیں پتا یہ حکومت 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 10 سال کی ہے، 5 دن کی ہے، 10 مہینے کی ہے، مجھے کیا بتاؤ. یہ تو یہاں پہ تو 78 سال کی تاریخ آپ نکال کے دیکھ لیں. کیا یہاں پہ کبھی کو 5 سال پورے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ بھی دیکھ لیں، نکالیں 78 سال کی تاریخ کو، تو آپ 2 سال اور رہ جائیں گے، اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میرٹس کی بات جب آپ کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیں، لوگوں کو بھی دیکھیں. ایک سینئر آفیسر جو چھٹی دینے کا مجاز ہے، لانگ لیو دینے کا، آپ کہتے ہیں اس کا کیا اختیار ہے، استعمال کرتے ہیں. ایسی زبان استعمال نہ کریں. سب کو پتہ ہے پورے لاہور کو آپ نے وہاں پہ کیا کہا، یہاں پہ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ڈی سی پی او سی سی پی او ہیں، وہاں پہ سے جو آرڈر آئیں گے آپ کو کرنا پڑے گا. اور آپ جو ہے وہ جو آپ کو گھمنڈ ہے سفارش کا، طاقت کا، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کریں اور کام کریں. اچھے کام کریں گے. فیصل کامران صاحب، شان صاحب، ہم اسی پروگرام میں آپ کی بیٹھ کی تعریف بھی کریں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس طرح کے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اگر جو کام ہوگا اچھا کام کر کے دکھائیں، ہمیں پتہ ہوگا آپ کی تعریف ضرور ہوگی. میں نے آج بھی کہا ہے کہ اگر سہیل زبر چٹھا صاحب یہ کام 2 یا 30 روپے والا نہ کرتے، وہ طاقتور آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے، بہادر آدمی ہے، اللہ نے ان کو دلیری دی، تو آج یہ لوگ بری ہو جاتے. تو آپ اچھا کام کریں گے، میں اس پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم ضرور آپ کو پروجیکشن دیں گے. برا کام کریں گے، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، ہمارا کام ہے بتانا لوگوں تک صحیح اور اصل بات پہنچانا کہ یہ ہے. آگے جو ہے اس کا فیصلہ عوام کیا.